بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 مئی 2020 بروز بدھ 27 رمضان المبارک بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بہت اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پاکستان، انڈیا اور انڈونیشیا کی فلائٹ سے متعلق تمام تفصیل آج کی ویڈیو میں موجود ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں پہلی۔ سعودی بن لادن گروپ نے ہزاروں ملازمین کی چھٹی کرا دی۔ سعودی عرب کی معروف تعمیراتی فرم بن لادن کے ملازمین کی گنتی لاکھوں میں ہے، جن میں ہزاروں پاکستانی اور انڈینز شامل ہیں۔ تاہم کرونا وائرس کی وبا کے باعث بن لادن گروپ نے ہزاروں ملازمین کی ملازمتیں ختم کر دی ہیں، جبکہ ہزاروں ملازمین کی تنخواہیں 25% کم کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین کی ایک بڑی تعداد کو لمبے عرصے کے لیے بغیر تنخواہ کے چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ گلف نیوز نے عالمی جریدے بلومبرگ کے حوالے سے بتایا کہ اس فیصلے کا مقصد کمپنی کو کرونا وبا کے باعث ہونے والے مالی خسارے سے بچانا ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں کم کرنے، ملازمین کی ملازمتیں ختم کرنے اور بلا تنخواہ رخصت دینے سے بن لادن کے اخراجات میں 50% تک کمی ہوگی۔ تعمیراتی فرم نے رمضان المبارک کے دوران 50,000 ملازمین کے کام کے اوقات کم کر دیے، جس کے باعث ان ملازمین کو 25% کم تنخواہ دی جائے گی۔ بن لادن گروپ کے ملازمین کی جانب سے بعد اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فرم اس وقت 15 ارب امریکی ڈالر کی مقروض ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، جن میں سینئر مینیجرز بھی شامل ہیں۔ مستقبل میں مزید ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم بن لادن گروپ کے ترجمان کی جانب سے ان خبروں پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ گھریلو ملازمین کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ گھریلو کارکنوں کی مؤسسے میں نقل کفالہ بند۔ سعودی عرب کی وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت کے ذریعے گھریلو ملازمین کو اداروں کو اسپانسرشپ ٹرانسفر کرنے کی خدمات کے آغاز کے 4 ماہ کے بعد ایک بار پھر روک دیا گیا۔ وزارت نے 25 اگست 1440 ہجری سے پہلے قائم کی گئی فرموں سے مستثنیٰ کے فیصلے کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کے مالکان کو بھی فراہم کی گئی تاریخ سے 5 سال کی مدت کے لیے 4 کارکنوں کے لیے ورکرز کی فیس میں چھوٹ کے لیے اطلاق ہوتا تھا۔ ان کی فرموں میں کام کرنے والے جو لوگ تھے اور 9 سے زائد ملازمین رکھتے تھے۔ وزارت کے مطابق باقی کارکنوں کے لیے 4 کنوں کو مستثنیٰ فائدہ دینے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو چھوٹے مؤسسوں کو جو ایگزمپشن تھی وہ ان سے واپس لے لی گئی ہے، اور وہ جو ایکسپیٹ لیوی کی ایکسپینشن تھی کہ وہ صرف 100 ریال جمع کرواتے تھے، اب ان سے بھی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ فیصلے میں یہ صرف 2 مزدوروں سے 3 سال کی مدت یا 4 کارکنوں سے اسٹیبلشمنٹ کا مالک بھی جس میں خود سعودی ملازم خود شامل کرتا ہو، وہ اس میں 4 کارکنوں سے مستثنیٰ شامل ہے۔ پچھلے سال کے دوران گھریلو ملازمین کا اقامہ جس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے 1 سال سے زیادہ کے لیے تجدید وہ کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اگر گھریلو ملازم کے اقامہ کو 1 سال سے زیادہ عرصے پہلے ہی تجدید کیا گیا ہو تو ان کی خدمات کو فرم میں منتقل کرنے کی درخواست قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گھریلو ملازمین کو ایکسپیٹ لیوی سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں کرونا کے علاج کے لیے ہاسپٹل قائم کر دیا گیا۔ سعودی وزارت صحت نے میدان عرفات میں کرونا سے متاثرین کے علاج اور ان کی طبی نگہداشت کے لیے خصوصی ہاسپٹل تیار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے مشرقی عرفات میں کرونا ہسپتال کو طبی عملے اور ضروری آلات سے آراستہ کر دیا ہے۔ اس میں 200 بستروں کی گنجائش ہے۔ یاد رہے کہ میدان عرفات وہ مقام ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان 5واں اسلامی رکن حج ادا کرنے کے لیے 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہاں صحت خدمات کے لیے ہسپتال سمیت دنیا بھر کی سہولیات مہیا کرتی ہے۔ وزارت صحت نے بیان میں بتایا کہ فی الوقت میدان عرفات کے کرونا ہسپتال میں 100 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا کے مریضوں کو لانے سے لے کر انہیں صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کرنے تک کا ایک مربوط نظام ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ مشتبہ مریض کہہ رہے ہیں کہ باہر مر جائیں، پاکستان نہ آئیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے ملک میں قرنطینہ سینٹرز کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک بندہ قرنطینہ سینٹر پہنچ گیا
تو وہ پیسے دے کر اس کے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بہت زیادہ کمپلینٹس کے بعد چیف جسٹس نے ایک سماعت کے دوران کہا کہ کرونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری ملازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کرونا کے مریض کو دنیا جہان کی ادویات لگا دی جاتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قرنطینہ سینٹرز کے مشتبہ مریض ویڈیوز میں تارکین وطن کو کہہ رہے ہیں کہ باہر مر جائیں مگر پاکستان نہ آئیں۔ این ڈی ایم اے سارا سامان چین سے منگوا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معاشیت کا شمار صومالیہ، یمن اور افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پاکستان کو ہر چیز میں خود مختار ہونا ہوگا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کورونا کے 50% سے زیادہ مریض صحت یاب۔ سعودی عرب میں منگل کو مزید 16,040 کورونا ٹیسٹ کیے جانے کے بعد 2,509 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 59,854 ہو گئی ہے۔ ریاض میں سب سے زیادہ 730 نئے کیس سامنے آئے۔ دوسرے نمبر پر جدہ میں 526 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ سبق ویب سائٹ اور العربیہ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ نئے متاثرین میں 35% سعودی جبکہ 65% غیر ملکی ہیں، 74% مرد اور 26% خواتین ہیں۔ اس وقت ایکٹیو کیسز 27,891 ہیں، جن میں سے 251 مریضوں کی حالت نازک ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق منگل کو ایک دن میں مزید 2,886 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 31,634 ہو گئی ہے۔ اب تک کل متاثرین میں سے 50% سے زیادہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مہلک وائرس سے 9 مریض ہلاک ہوئے، جس کے بعد کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 329 ہو گئی ہے۔ ایئر لائنز نے جون کے سفر کے لیے فلائٹ کی بکنگ شروع کر دی۔ اسپائس جیٹ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی پرواز کی بکنگ 15 جون تک بند ہے۔ ایئر انڈیا نے کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے ہدایات آنے کے بعد ہی وہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازیں شروع کرے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، نئی دہلی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق متعدد ایئر لائنز نے جون سے ہی ڈومیسٹک پروازوں کے لیے مسافروں سے بکنگ قبول کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں 31 مئی تک تمام کمرشل پروازیں معطل ہیں۔ کل ہی ایئر انڈیا کی ایک انٹرنل ای میل لیک ہونے کے بعد ایئر انڈیا نے اپنے تمام پروازوں کی بکنگ وہ بند کر دی تھی۔ تو آج ایک اور ایئر لائن نے اسپائس جیٹ نے بھی بیان دیا ہے کہ ہماری بین الاقوامی بکنگ 15 جون تک بند رہے گی۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ انڈیا کی 15 جون تک تو انٹرنیشنل فلائٹس اوپن نہیں ہونے والی ہیں، اور تمام ایئر لائنز نے اپنی فلائٹس کی بکنگ 15 جون تک بند کر دی ہیں۔ صرف جو وندے بھارت مشن چل رہا ہے، اس کے تحت جو خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں، صرف اسی میں ہی جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تمام طرح کی انٹرنیشنل فلائٹس انڈیا کے لیے فی الوقت بند کر دی گئی ہیں 15 جون تک۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ رمضان میں کرپشن کے 117 کیسز زیر تفتیش۔ محکمہ انسداد کرپشن نے کہا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران ملک بھر میں کرپشن کے 117 کیسز پکڑے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے محکمہ انسداد کرپشن کے حوالے سے کہا ہے کہ زیر تفتیش کیسز میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین جبکہ بعض میں اعلیٰ عہدیدار ملوث ہیں، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایک کیس کا تعلق کورونا سے متاثر ہونے والے سعودی کارکنوں کی امداد سے ہے، جس میں سیکیورٹی فراہم کرنے والے ایک نجی ادارے کے 2 اعلیٰ عہدیدار بھی ملوث ہیں۔ مذکورہ افراد نے کورونا وائرس سے متاثرین ہونے والے افراد کو فراہم کی جانے والی امداد حاصل کرنے کے لیے متعدد ملازمین کے ناموں کا اندراج کیا ہے۔ جن افراد کے ناموں کا اندراج کیا گیا، ان سے وصول ہونے والی رقم میں سے 50% حاصل کرنے کا کہا۔ سگریٹ اور تمباکو مصنوعات سپر مارکیٹس میں بھی فروخت ہوں گی۔ سعودی وزارت بلدیات نے تمباکو کی روایتی اور الیکٹرانک مصنوعات کی سپر مارکیٹس اور بقالوں میں فروخت کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سپر اور ہائپر مارکیٹس میں سگریٹ اور حقہ کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم اب وزارت بلدیات کی جانب سے مشروط پابندی کے حوالے سے کہا گیا کہ تمباکو کی مصنوعات 18 برس سے کم عمر کو فروخت نہ کی جائیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ پی آئی اے کو 8 ارب روپے کا مجموعی منافع۔
پی آئی اے نے سال 2019 کی مالی تفصیلات جاری کرکے بتایا کہ ان کی آمدن میں 43% اضافہ ہوا ہے۔ اسی موقع پر بات کرتے ہوئے جو پی آئی اے کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا کہ پی آئی اے جو ہے وہ اپنا مزید خسارہ جو ہے وہ اس کو ریکور کر پائے گی، اور انہوں نے اشارہ دیا کہ جون کا مہینہ ادارے کے مشکلات کے تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ جون میں تمام انٹرنیشنل کمرشل فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ رواں سال ہونے والے نقصان پر کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔ پی آئی اے اس وقت خصوصی پروازیں چلا رہی ہیں، اور وہ تمام لوگ جو خصوصی فلائٹس میں جانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو عہدہ ابشر پر رجسٹر کروا لیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1,40,000 سے زائد لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیا ہے، جن میں سے کافی لوگ واپس جا چکے ہیں۔ پی آئی اے اور سعودی ایئر لائن کے جوائنٹ آپریشنز کے ساتھ تمام خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر جو ملکی غیر ملکی ہیں ان کو واپس لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو تمام لوگ واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور ویٹ کریں کہ ان کو کب ایس ایم ایس آتا ہے تاکہ وہ لوگ جا سکیں۔ ابشر عہدہ کو استعمال کرتے ہوئے انڈونیشین لوگ جو رجسٹرڈ ہوئے تھے، 91 لوگوں کو انڈونیشیا جو ہے ایئر لائن لے کر روانہ ہو گئی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی کے چیئرمین انجینئر محمد الموکلی نے کہا ہے کہ زیر زمین آبی ذخائر کے تحفظ اور پانی کی لاگت کم کرنے کا واحد حل کفایت شعاری ہے۔ تمام صارفین پانی کو انمول نعمت سمجھ کر استعمال کریں۔ اخبار 24 کے مطابق انجینئر محمد الموکلی نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ سعودی حکومت ایک مکعب میٹر پانی جو شہری کو اس کے گھر پر آسانی سے مل رہا ہے 10 ریال خرچ کر رہی ہے، جبکہ شہری ایک مکعب میٹر پانی پر آنے والی لاگت کا صرف 25% بل کے طور پر ادا کر رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔